لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے، یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے، تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے جذبات پہ چلنا ہے یا علم پہ؟ اگر کوئی کہتا ہے میں نے جذبات پہ چلنا ہے تو پھر میں اس کو علمی دلیل دوں گا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ رسول بھی ہیں اور آپ ہمارے سردار بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جذباتی طور پہ بات ٹھیک تھی نا؟ جذباتی طور پر تو نبی علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے کر لے، اب میں سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کرتا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کے جذبات کی قدر کی، علمی بات کی، کتابی بات کی، بابی والی بات نہیں کی۔ اگر جذبات کی ڈاکٹرائن ہوتی تو اس صحابی نے بالکل ٹھیک کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے سردار کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ علیہ السلام نے اگنور کر دی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی مثالیں، میں نے عمران خان صاحب والا جو کلپ ہے نا اس میں نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں، آج وہ ٹائم نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں ساتھ باقی سوال بھی کور ہو جائیں۔ ہم جذباتیت کو مانتے ہیں علم کے دائرے کے اندر، علم سے اگر ہٹیں گے عشق دے چلے نمبر لے گئے، ہاں جی لے گئے، دنیا جی لے گئے، ویلا لے گئے، نمبر لے گئے، آخرت سیدھے دوزخ کی۔ اچھا، اور دوسرا میں آپ کو ایک دلیل بتاؤں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اپنے استقبال کے لیے صحابہ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ جذبات پہ جاتے تو وہ کھڑے ہوتے، لیکن علمی بات کی انہوں نے۔ پھر حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ تو ہے ہی علمی ہے، جذبات کو تو جس کو کہتے ہیں نا، ان کے جو سو کالڈ جذبات ہیں ان کا تو کچومر نکال دیا انہوں نے۔ یار نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے، صحابہ غمگین ہے، ایسے غم میں حضور کے فضائل بیان ہونے چاہیے یا یہ خطبہ ہونا چاہیے جو بخاری میں 4-5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کیا خطبہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ یہ کوئی جذباتی کو شعر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں؟ ممبر پہ آتے ہی پہلی بات کی، الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے اللہ کی۔ اب جس کو عربی نہیں آتی اس نے تو کہنا نا انجینئر صاحب ترجمہ خود ہی کرتے ہیں۔ اللہ، کان کھول کے سن لو، کنو کاٹ لو یہ گل، من کان یعبد محمدا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، تو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا، یعبد لفظ ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر کے لیے، فیوچر تو اڈے لوگ ہنستے ہیں، جو کوئی کرتا ہے اور کرے گا، فإن اللہ حی لا یموت، پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اڈے لوگوں نے کہنا سی یا امیر المومنین کو یات النبی بیان کرو، وفات النبی کسے بیان کر رہے ہو؟ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ تو ایک فرضی کیس کیوں بنایا؟ ہم فزیکل کیسز بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے، اور جب کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ بچ جاؤ، تو حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ آپ نے جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم کیا؟ جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم ہی تو کیا، علمی ڈاکٹرائن۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ بات کی ہے نا کہ میں گردن اڑا دوں گا، جس نے کہا کہ، تو حضرت عمر نے توبہ بھی تو کی ہے نا، حضرت عمر ہی کو تو سنایا ہے انہوں نے، بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، پھر تقریر کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ابوبکر نے تقریر کی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ وہ عمر سننا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں سننا، گل سنی تو سمجھ آ گئی کہ بھائی جذبات عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے، عقل والی گل کرو۔ اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت ابوبکر